بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. This hadith is from the book of Daraqutni. عن محمد ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان لمہدینا آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض ينكسف القمر لأول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه ولم تكونا منذ خلق الله السماوات والارض. حدیث جو پڑھی ہے یہ دارقطنی کی حدیث ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت محمد بن علی روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے مہدی کے لیے دو نشان ہیں. ایک یہ کہ اور یہ نشان جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے کبھی نہیں ہوئے کسی کے لیے. پہلا نشان یہ ہے کہ چاند کو گرہن لگے گا، اس کی گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ کو، اور وہ 13 تاریخ ہوتی ہے کیونکہ 13، 14، 15 کو چاند کو گرہن لگتا ہے تو اس میں سے پہلی 13، اور وہ رمضان کا مہینہ. پھر فرمایا اسی رمضان کے مہینے سورج کو بھی گرہن ہوگا، اور سورج گرہن کی جو تاریخیں ہیں ان میں سے درمیانی تاریخ کو ہوگا، اور سورج گرہن کی مقررہ تاریخیں جو ہیں اللہ کے نظام کے مطابق وہ 27، 28 اور 29 قمری مہینے کی ہوتی ہے. تو اس میں سے درمیانی 28 ہوگی. اور پھر آنسر فرما رہے ہیں وَلَمْ تَكُونَ مُنذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی یہ نشان کبھی کسی اور کے لیے نہ ہوئے نہ ہوں گے. 2 دفعہ یہ بات آئی ہے، پہلے شروع میں بھی کہا ہے اور آخر میں بھی کہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا، آپ امام مہدی علیہ السلام. آپ کی زندگی میں 1894 میں 1894 میں رمضان کے مہینے پہلے 13 تاریخ کو چاند کو گرہن ہوتا ہے، پھر 28 تاریخ سورج کو گرہن ہوتا ہے. یہ اسی رمضان کے مہینے جیسا کہ پیش گئی تھی. اب اگر اس کے باوجود کوئی شخص حضرت مرزا صاحب کو سچا امام مہدی نہیں مانتا تو سوال یہ ہے کہ خدا کے سامنے اس کا کیا جواب ہوگا جب یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے سامنے پیش کی جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ سب لوگوں کو تو اس کا علم نہیں ہے، یہ احمدیوں کو اس کا علم ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں جو 208 نشانات لکھے ہیں ان میں سے دوسرے نمبر پہ یہ ہے. پہلے نمبر پر وہ مجددین والی حدیث ہے جو میں نے کل بتائی تھی، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے حدیث ہے جو کسوف و خسوف کی ہے. بس یہ ہمارا کام ہے، ہم نے ساری دنیا کو بتانا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خدا کی ہستی بھی ثابت ہوگی، حضرت علیہ السلام کی صداقت بھی ثابت ہوگی، اور مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت بھی ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ.